باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ کل کائنات، کل جہان، کل عالم، تمام انسانوں، تمام جاندار اور جنات کے لیے اللہ وحدہ لا شریک سے خیریت طلب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں۔ ان سب کی سلامتی، ان سب میں الفت، محبت، شفقت اور پیار کا مطالبہ اللہ سے بڑی عاجزی سے کرتا ہوں۔ میرے اللہ یہ سب سلامت رہیں، بقا میں رہیں، اور ان کی زندگیاں، ان کے اندر جو جان ہے اس کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے مالک۔ انہیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں محفوظ رکھ میرے مالک، کیونکہ تو ہی محفوظ رکھنے والا ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی سب سے عظیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عزیز اللہ کا جو احسن کلام ہے، جو بہتر کلام ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، دنیا میں اس جیسا کوئی نہ کلام تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، یہی بہت اعلیٰ کلام ہے۔ آج قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الرعد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سورۃ رعد رے عین دال، یہ ایک بہت ہی اہم اور اس کے شروع میں ہی ایک بڑا عجیب سا سبق ہے، ایک بڑی عجیب فکر ہے، ایک بڑا عجیب انداز ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا اس کو سمجھنا، آپ لوگوں کو اس میں بہت ایک عجیب چیز نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انس اور جن کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم تو لفظوں میں کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، مگر یہ تو ہم صرف اپنے اندازے اور باتوں میں کہتے ہیں۔ یہاں تو اللہ اس بات پہ فتویٰ دے کے مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ اب ہماری بھی آنکھیں کھل گئی، دماغ روشن ہو گیا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو بڑی سچائی ہے۔ واقعی پوری کائنات زمین اور آسمانوں میں ہر جگہ پہ، خلا میں، ہر جگہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تو صرف لفظوں کی بات تھی نا، اب تو بات سامنے آ گئی۔ سورہ رعد، یہ رعد کا مطلب ہوتا ہے کہ بادلوں کی تسبیح۔ یہ جو بادل ہیں جنہیں ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، جو خلا میں ہوتے ہیں، اصل میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری تسبیح کر رہے ہیں۔ جب یہ گرجتے ہیں، جب یہ برستے ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو یہ تو میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہاں پہ آ کے اب بندے کا ذہن بہت ہی زیادہ کھل گیا۔ اب وہ کہتے ہیں میرے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی افضل ہے، تو ہی اعلیٰ ہے۔ یہی وہ اللہ کا کلام ہے، اور یہیں پہ اللہ جو اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں بات کر رہا ہے کہ اے انسان، اے جنات، اے ہر جاندار، میری تو کائنات میں ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، میری تو حمد و ثنا کر رہی ہے۔ لہٰذا سورۃ الرعد جو ہے یہ بادلوں کی تسبیح ہے اللہ کے لیے، اور حقیقت میں اس میں بڑے اہم نکات ہیں۔ ذرا اس کو آپ بڑے اطمینان اور غور سے اس کو سنیں گے، پیار سے اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو قرآن میں نے ابھی تک جتنا قرآن آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
اور آپ لوگوں نے اس کو سنا، سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، جانا بھی ہوگا، تو آپ کو اس کے اندر کتنی اعلیٰ زندگی پر لاگو کرنے کے لیے کتنی ہی اعلیٰ باتیں ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کر دیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ کچھ دنیا میں کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے، قل، ان سے کہہ دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے لوگو، اپنے رب سے مانگو دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی بھی، اور آگ کے عذاب سے بچاؤ بھی۔ دیکھو کتنا اعلیٰ طریقہ خود اللہ خود سکھا رہا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی میں اللہ آپ کو کسی چیز سے منع نہیں فرماتا، آپ کو دنیا کی عیش و عشرت سے دور نہیں کرتا۔ آپ کو کہتا ہے آپ دنیا میں جس طرح چاہے زندگی گزاریں، مگر کچھ حدود اور قیود کا خیال رکھیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ اس لیے تجاوز نہ کریں کہ پھر بگاڑ پیدا ہوگا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر تم لوگوں کے معاشرے میں، تم لوگوں کے قبیلوں میں، تم لوگوں کے گھرانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ میں تو صرف اس کی اصلاح چاہتا ہوں، تم لوگوں کی سلامتی اور بقا چاہتا ہوں۔ میرے رب کا تو یہ فرمان ہے، وہ تو تمہیں عیش و عشرت سے منع نہیں فرماتا۔ جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں، جیسا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنیں، لیکن اس میں حدود اور قیود کا خیال رکھیں۔ لباس ایسا پہنے کہ اس میں بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اچھے سے اچھا رنگ پہنے۔ کوئی لازم نہیں ہے آپ کے اوپر کہ نہیں آپ نے اب بس ایک ہی رنگ پہنا ہے کپڑے کا، نہیں، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، مگر کوشش یہ کرے کہ اس کے اندر وہ چیزیں نہ ہو جو دوسرے کی آنکھ کو بری لگے۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے آپ گھومیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ گھومیں۔ آپ کو سیر پہ جانے سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر سب کا خیال رکھ کے کریں۔ منع تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے تو آپ کے لیے بہت وسعت، بہت کشادگی چھوڑی ہے۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 43 آیات ہیں۔ اس کے 855 کلمات ہیں اور حروف 3506 ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ یہ بڑی اہم صورت ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ اور محترم عمر ابن خطاب ایمان لائے تھے۔ یہ اس زمانے میں صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اس رحمان و رحیم رب کے نام، یہ آسمانی کتاب کی آیات ہے۔ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ آسمان کے نیچے تو کوئی کسی قسم کے کوئی ایسے وہ ستون نہیں ہے نا، وہ کسی ستونوں پہ تو نہیں کھڑا، تو پھر کیسے کھڑا ہے؟ اتنی سوچ لو کہ جو چھت ہمارے اوپر اللہ نے قائم کی ہوئی ہے اس کے نیچے کوئی ستون ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ گھوم لیں، نظر دوڑا لیں، جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے دیکھ لیں، تو یہی تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا، اس نے آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا دیا، اور وہ دیکھیں وہ قانون کتنے ہی ہزار سالوں سے چل رہا ہے، آج تک اس میں فرق نہیں آیا، کبھی کمی نہیں آئی، کبھی بیشی نہیں آئی۔ ایک قانون ہے، اس سارے نظام کی ہر ایک چیز ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، تو ہمیں تو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب کوئی فوجی ہوتی ہے تو ہم اسی پہ ہی اکثر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ انا للہ، ہم تو اللہ تیرے ہیں، ہم تو اللہ کے ہی ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے رجوع کرنا ہے، راجعون رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جو اصل میں میت پہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ جو چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی جانا ہے، یہ آگے چلا گیا، دکھ ہے، افسوس ہے، رنج ہے، ہم ہی میں سے تھا، ہمارے ساتھ تھا، اس کی یادیں ہیں ہمارے ساتھ، اس کا پیار ہے، دل پریشان ہوا، رنجیدہ ہوا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو پہلے چلا گیا، ہم بعد میں آئیں گے۔ یہی باتیں سمجھ جائے تو انسان کو دنیا بھی اچھی لگے اور آخرت بھی۔
مگر کون سمجھتا ہے؟ دنیا کی اتنی لذتیں ہیں، لذتوں سے کسی نے منع تو نہیں فرمایا، مگر ان لذتوں میں کھو کے ہم غافل ہو گئے۔ لذتیں دینے والے کی لذتیں تو یاد رہ گئیں، مگر جس نے لذتیں دی اس سے غافل ہو گئے۔ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں اس نے پہاڑ اور نہریں بنائیں اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہی دن پر رات طاری کرتا ہے اور رات کے بعد دن لے آتا ہے۔ ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھو اس کی زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ بیان کرے جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ میں کھیتیاں ہی، کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کچھ اکیلے ہیں اور کچھ دورے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں تو کسی کو کمتر۔ عقل والوں کے لیے ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ تو جب پھل بھی کھاتا ہے تو فکر کرتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی طرف فکر ہے۔ اگر وہ پھل بھی کھا رہا ہے تو ایک پھل اٹھاتا ہے وہ کھاتا ہے اور دوسرا اسی کا دوسرا پھل اٹھاتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پہلے والا میٹھا تھا، دوسرے والا تھوڑا سا پھیکا ہے۔ یار یہ کیا قدرت ہے، دونوں تو ایک ہی ہے، ذائقے میں فرق ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ آئے خیر یہاں پہ آ کے ذہن کہتا ہے میرے مالک تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے۔ اور اگر کوئی کسی چیز پر تعجب کرنا چاہتا ہے تو ان کی گفتگو بڑی عجیب ہے، جو کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے پیدا ہوں گے اور ہم نئے سرے سے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں مردہ بچہ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، چلو یہیں سے لے لو۔ پھر وہ بچپن میں اچھا پھر چھوڑو اس بات کو بھی، یہ سوچیں کہ ہم جب رات کو لیٹتے ہیں تو ہم کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے دنیا مافیہات سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ موت نہیں ہے؟ ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنی سانس کے چلنے کی بھی خبر نہیں ہوتی، ہمیں تو اپنے ہلنے جلنے کی بھی خبر نہیں ہوتی، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو پھر صبح جب ہماری نیند ختم ہوتی ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ سوچیں چلے، باقی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ نیند کیوں ہم پہ طاری ہوتی ہے اور یہ نیند کیوں کون طاری کر دیتا ہے؟ ہم وقتی طور پہ عارضی طور پہ مر جاتے ہیں، مر جانے کے بعد تو یہی ہے کہ اب خبر ہی نہیں ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ تجھ سے رحمت سے پہلے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب نبی سے خطاب ہو رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تجھ سے رحمت سے پہلے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، پہلے عذاب تو دکھاؤ، حالانکہ یہ عذاب ان سے پہلے قوموں پر نازل ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم تو کھل کے بیان کر رہے ہیں، ہم کو کس سے نہیں سنا رہے، کوئی کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہے، آپ کا دل نہیں بہلا رہے، آپ کا وقت جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں ضائع کر رہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور جو کافر ہو چکے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو۔ اللہ ہر حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو اس میں بنتا ہے اور اسے جانتا، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں بات وہی آگئی، اب اللہ ہر حاملہ عورت کے پیٹ سے واقف ہے کہ اس میں کیا ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ اس میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ دو ہی باتیں ہوں گی نا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہی بات ہوگی۔ اب جو تجربہ کار آدمی ہوتا ہے وہ اندازے لگا کے اپنے، اس کے پاس پکی بات تو نہیں ہوتی لیکن وہ اندازہ لگا کے کہتا ہے میرا 100% یقین ہے بیٹا ہوگا، ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں تیسری چیز تو پیدا ہونے سے رہی۔ اب کسی بھی عورت کے پیٹ سے بلی کا بچہ تو نہیں پیدا ہوتا نا، یا کوئی جانور، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل یہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ مشینیں آ گئی ہیں، اسباب آ گئے ہیں۔ ایک اسباب کا علم ہوتا ہے اور ایک غیب کا علم ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسباب کے علم کو غیب کے علم سے نہیں ملایا جا سکتا، غیب کے علم میں کوئی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ غیب کا علم جو ہوتا ہے وہ بلا سبب، بغیر سبب کے ہوتا ہے، بغیر اسباب کے ہوتا ہے، اور جو سبب پہ ہوتا ہے وہ تو اللہ نے ایک عقل دی ہے، آپ نے اپنی عقل اور فہم کے ذریعے ایک مشینری، ایک آلہ تیار کیا، وہ کام کرتا ہے، یہ تو عقل نے آپ نے کیا، لیکن آپ اس سے غیب کا علم اس طرح نہیں کرتے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اب
ماں کے پیٹ میں یا بیٹا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، مگر اس کا نصیب کہاں سے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ غیب کا علم ہے۔ اس کا نصیب بتاؤ کہ آیا وہ پیدا ہونے کے بعد بادشاہ ہوگا، فقیر ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، بے وقوف ہوگا، عقل مند ہوگا، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوگا، کمتر ہوگا، اس کا نصیب کیا ہوگا، کہاں کہاں وہ ٹھوکریں کھائے گا یا کہاں کہاں وہ عزت پائے گا؟ اب یہ چیز تو نہیں بتا سکتے نا۔ نارملی بات تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی، وہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں تیسری چیز تو آنی نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ نہیں آج سائنس نے ترقی کر لی، تو سائنس نے تو صرف یہ ترقی کر لی نا کہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بتا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو اللہ نہیں فرماتا نا، اللہ تو کہتا ہے یہ بات تو سب کو پتہ ہے، یہ بتاؤ کہ اس کا نصیب کیا ہوگا، یہ خوش بخت ہوگا یا کم بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بتا سکتے ہو؟ اس کی عمر کتنی ہے یہ بتا سکتے ہو؟ کہ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا عرصہ جیے گا، نہیں بتا سکتے۔ یہ اصل چیز ہے اور اسی کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے صرف اور صرف میرا، ہم سب کا، پوری کائنات کا اللہ وحدہ لا شریک باخبر ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار معین ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کردہ نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔